السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ رحمۃ اللہ الواسعہ شرح حجۃ اللہ البالغہ جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 451 پر ہیں ہم لوگ۔ ٹھیک ہے، باب نمبر 2، مصالح و مفاسد یعنی مفید اور غیر مفید باتوں میں اور شرائع یعنی احکام الہیہ میں فرق۔ شارع کے اصطلاحی معنی ہیں آئین مقرر کرنے والا، دین کی راہ ڈالنے والا۔ شارع در حقیقت اللہ تعالیٰ ہے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 13 میں ہے شرع لکم من الدین، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے دین مقرر کیا۔ مگر علماء کرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مجازاً لفظ شارع استعمال کرتے ہیں۔ شاہ صاحب نے بھی اس باب میں اور دوسرے ابواب میں آپ پر اس لفظ کا اطلاق کیا ہے۔ اس کے بعد جاننا چاہیے کہ گزشتہ باب میں احادیث شریفہ کی 2 قسمیں کی گئی تھی۔ ایک وہ جو تبلیغ رسالت یعنی پیغام رسانی کے باب سے تعلق رکھتی ہیں، یہی روایات شریعت کی بنیاد ہیں۔ دوم وہ روایات جو تبلیغ رسالت کے قبیل سے نہیں ہیں، احادیث کا یہ حصہ استفادے کے لیے ہے، ان پر عمل نہ کرنے کی صورت میں کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ اب اس باب میں پہلی قسم کی احادیث علوم نبویہ کو پھر 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک وہ جن کا مصالح و مفاسد سے تعلق ہے، یعنی ان میں امت کے لیے مفید اور غیر مفید باتیں بیان کی گئی ہیں، مثلا اخلاق حسنہ اور ان کی ضرورت، اور اخلاق سیئہ اور ان کی مضرت وغیرہ۔ اس قسم کی روایات میں اجتہاد کا دخل نہیں ہوتا، نہ تغیر پذیر زمانے کا ان پر اثر پڑتا ہے، نہ ان میں نسخ ہوتا ہے، نہ تعارض، نہ تطبیق وغیرہ کی ضرورت پیش آتی ہے، اور صحابہ سے لے کر بعد کے مجتہدین تک ان روایات میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہوا۔ یہ روایات امت نے بعینی محفوظ کی ہیں اور ان میں تعلیمات نبوی کا جو حصہ ہے اس پر امت عمل پیرا ہے۔ دوم وہ روایات جو آئین و شریعت سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، نکاح، طلاق، معاملات وغیرہ کی روایات دین کا یہی وہ حصہ ہے جس میں قیاس کی ضرورت پیش آتی ہے اور جس پر تغیر پذیر زمانے کے اثرات پڑتے ہیں، اس لیے استنباطات اور اجتہادات کی بھی حاجت واقع ہوتی ہے۔ اس قسم کی احادیث میں نسخ بھی ہوا ہے، بوقت تعارض ترجیح اور تطبیق کی ضرورت پڑتی ہے، اور صحابہ سے لے کر بعد کے مجتہدین تک ان میں اختلافات بھی ہوئے ہیں۔ چونکہ آگے اس مبحث میں ان اختلافات پر سیر حاصل بحث آ رہی ہے، اس لیے مبحث کے شروع میں احادیث کی یہ تقسیم ضروری ہے۔ اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں عرض کی جاتی ہے۔ علوم نبوی کی 2 قسمیں۔ پہلی قسم وہ علوم جو مصالح اور مفاسد سے تعلق رکھتے ہیں۔ شارع علیہ السلام نے 2 قسم کے علوم سے امت کو نوازا ہے جن کے احکام جدا جدا اور منزلیں الگ الگ ہیں۔ پہلی قسم مصالح و مفاسد کا علم ہے، یعنی امت کے لیے کیا باتیں مفید اور کیا باتیں مضر ہیں۔ اس قسم کے علوم یہ ہیں: نمبر 1 وہ احادیث جن میں اخلاق حسنہ کی تعلیم و ترغیب ہے اور اخلاق سیئہ سے بچنے کی تلقین ہے، کیونکہ اچھے اخلاق سے نفس سنورتا ہے اور برے اخلاق سے نفس بگڑتا ہے۔ نمبر 2 وہ روایات جو تدبیر منزل یعنی گھریلو زندگی سے متعلق ہیں۔ نمبر 3 وہ روایات جو آداب زیست سے تعلق رکھتی ہیں۔ نمبر 4 وہ روایات جو ملکی نظم و ضبط سے متعلق ہیں۔ یہ سب علوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالاجمال بیان فرمائے، یعنی ان کی متین تعریفات بیان نہیں کی، نہ مبہم امور کی حدود منضبط کی ہیں، نہ مشتبہ چیزوں کو معروف علامتوں کے ذریعے ممتاز کیا، صرف اچھائیوں کی ترغیب دی ہے اور بری عادات سے روکا ہے، اور ان کے مفاہیم کی تعین اہل لغت کے فہم پر چھوڑ دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں طلب و منع کو مصالح و مفاسد پر دائر کیا، مگر ان کے لیے محسوس پیکر تجویز نہیں کیا، نہ ایسی علامات بیان کی ہیں جن کے ذریعے ان خوبیوں اور خرابیوں کو پہچانا جا سکے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانائی اور بہادری کی تعریف کی، نرمی برتنے، متانت و سنجیدگی اپنانے اور معیشت میں میانہ روی کا حکم دیا ہے، مگر یہ نہیں بتایا کہ دانائی کیا ہے، نرمی کی حد کیا ہے، متانت کا مفہوم کیا ہے، معیشت میں درمیانہ روی کا درجہ کیا ہے۔ یہ سب باتیں آپ نے اہل لغت کے فہم پر چھوڑی ہیں۔ اس طرح اخلاق حسنہ اور سیئہ کے ایسے مظاہر بھی متعین نہیں کیے ہیں جن کو اپنانے پر تحسین کی جائے اور جن کی خلاف ورزی پر داروگیر کی جائے۔ مصالح و مفاسد کا تعلق 3 باتوں سے ہے: ہر مصلحت یہ مفید بات جس کی شارع نے ترغیب دی ہے، اور ہر مفسدہ یعنی خرابی جس سے باز رہنے کی شارع نے تاکید کی ہے، یعنی ان کے محسوس پیکروں کو اپنانے کا یا ان سے کنارہ کش رہنے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ ان مصالح و مفاسد کا تعلق درج ذیل 3 بنیادی باتوں سے ہوتا ہے۔ نمبر 1 یا تو اس کا تعلق تہذیب نفس یا تلویث نفس سے ہوتا ہے، یعنی آخرت میں سود مند خصال 4 طہارت، اخبات، سماحت اور عدالت کے ذریعے، یا دنیا میں مفید دیگر صفات حمیدہ، بہادری، نرم دلی اور مہربانی وغیرہ کے ذریعے نفس کو سنوارنے یا ان کی ازداد کے ذریعے نفس کو بگاڑنے سے تعلق ہوتا ہے، یا دین کو جمانے سے ان کا تعلق ہوتا ہے، یعنی وہ کام ایسے ہوتے ہیں جن سے کلمہ حق بلند ہوتا ہے، احکام شریعہ جمتے اور پھیلتے ہیں جیسے دعوت و تبلیغ اور جہاد کرنا، یا وہ کام اس کی ضد ہوتے ہیں جن سے دین کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں، جیسے اعمال دینیہ میں سستی برتنا، دین میں ایجادات کرنا اور مقابلے میں ہمت ہارنا وغیرہ۔ نمبر 3 یا ان کا اصلاحی امور سے تعلق ہوتا ہے، یعنی وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن سے لوگوں کے معاملات منظم ہوتے ہیں، معیشت کی مفید تدبیریں سنورتی ہیں اور رسوم و عادات کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور تعلق کا مطلب یہ ہے کہ مصلحت یا مفسدے کا مذکورہ 3 باتوں میں کسی طرح کا دخل ہوتا ہے۔ اگر مثبت دخل ہوتا ہے تو وہ چیز مطلوب ہوتی ہے، اگر منفی دخل ہوتا ہے تو وہ چیز ممنوع ہوتی ہے، اور یہ دخل 4 طرح سے ہوتا ہے۔ نمبر 1 وہ مصلحت یا مفسدہ ان امور کی کوئی شاخ یا اس شاخ کی ضد ہوتی ہے، جیسے حیا ایمان کی شاخ ہے اور بے حیائی اس کی ضد ہے۔ وہ مصلحت یا مفسدہ ان امور کے پائے جانے کے لیے یا نہ پائے جانے کے لیے پیکر محسوس ہوتی ہے، جیسے زکوٰۃ ادا کرنا سخاوت نفس کی دلیل ہے اور منت مان کر ہی خرچ کرنا کمینگی کی نشانی ہے۔ اس مصلحت یا مفسدے کا ان امور کے ساتھ یا ان کی ازداد کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، جیسے ایمان و امانت اور نفاق و بدعہدی لازم و ملزوم ہے۔ وہ مصلحت یا مفسدہ ان امور تک پہنچنے کا یا ان سے اعراض کا راستہ ہوتا ہے، جیسے سلام کو رواج دینا الفت و محبت کا ذریعہ، اور تہاجر یعنی باہم قطع تعلق کرنا قطع رحمی کا دروازہ ہے۔ قسم اول میں خوشی اور ناخوشی کا تعلق مصالح و مفاسد سے ہوتا ہے۔
معمورات میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا تعلق در حقیقت مصالح سے ہوتا ہے اور منہیات میں ناخوشی کا تعلق مفاسد سے ہوتا ہے۔ بعثت انبیاء سے پہلے بھی اور بعد میں بھی صورتحال یکساں ہوتی ہے، اور اگر خوشی اور ناخوشی کا تعلق مصالح اور مفاسد سے نہ ہوتا تو انبیاء کی بعثت ہی نہ ہوتی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ آئین و شریعت کا وجود گو بعثت انبیاء کے بعد ہوتا ہے، مگر نزول شرع سے پہلے بھی اعمال میں حسن و قبح ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتداءً لوگوں کو احکام دینا اور ان کی خلاف ورزی پر داروگیر کرنا کوئی مہربانی کی بات نہیں تھی، بلکہ مصالح و مفاسد احکام پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ وہی بعثت انبیاء سے پہلے بھی نفس کو سنوارتے بگاڑتے ہیں یا لوگوں کے معاملات کو منظم یا پراگندہ کرتے ہیں۔ بس اللہ کی مہربانی نے چاہا کہ نبیوں کے ذریعے لوگوں کو ان باتوں کی اطلاع کر دی جائے جو ان کو فکر میں ڈالنے والی ہیں، اور لوگوں کو ضروری باتوں کا حکم دیا جائے، اور یہ مقصد آئین و شریعت کے ذریعے ہی تکمیل پذیر ہو سکتا ہے۔ چنانچہ شریعت نازل کی گئی۔ جب نزول وحی کی تقریب پیدا ہوئی تو ضمناً اور تبعاً اس پہلی قسم کے علوم سے بھی انسانوں کو نوازا گیا۔ مصالح و مفاسد قابل فہم ہیں۔ علوم نبوی کی اس پہلی قسم کے مصالح و مفاسد قابل فہم ہیں۔ بعض کو تو عوام بھی سمجھ سکتے ہیں اور بعض کو وہی ازکیاء سمجھتے ہیں جن کو علوم نبوی سے حظ وافر ملا ہے۔ اس لیے نصوص میں مصالح و مفاسد پر صرف تنبیہات آئی ہیں اور اشارات کیے گئے ہیں، لوگ اسی سے بات سمجھ لیں گے، تفصیل نہیں کی گئی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو شخص ان اصولوں کو جو گزشتہ ابواب میں بیان کیے گئے ہیں خوب مضبوط کر لے گا، وہ بہت آسانی سے قسم اول کی حدیثوں کے مصالح و مفاسد کو سمجھ لے گا۔ دوسری قسم وہ علوم جو شریعت اور احکام سے تعلق رکھتے ہیں۔ علوم نبوی کی دوسری قسم وہ حدیثیں ہیں جو شریعت و حدود اور فرائض کے علوم پر مشتمل ہیں، یعنی شریعت کے مقرر کردہ اندازے جیسے نماز، روزہ وغیرہ، عبادات اور ان کی شکلیں۔ شارع نے اس سلسلے میں مصالح و مفاسد کے پیکروں کو ان کی جانی پہچانی اور منضبط کردہ نشانیوں کو اور ظاہری علامات کو کھڑا کیا اور ان پر احکام دائر کیے اور لوگوں کو ان کا مکلف بنایا۔ شریعت نے نیکی کے کچھ کاموں کو مثلا نماز، روزہ وغیرہ کو ارکان و شروط اور آداب و مستحبات کے ذریعے منضبط کیا ہے۔ شرط وہ ہے جو عبادت شروع کرنے سے پہلے ضروری ہو جیسے وضو اور رکن وہ ہے جو عبادت میں ضروری ہو جیسے قرات، قیام اور وغیرہ، اور ادب وہ ہے جس کا ہونا بہتر ہو اور نہ ہونا مضر نہ ہو، اس کو مستحب بھی کہتے ہیں۔ یہاں آداب سنتوں کو بھی شامل ہے۔ غرض عبادات و احکام کی تفصیلات میں سے کچھ تو ضروری ہیں جن کا لوگوں سے حتمی مطالبہ ہے، کچھ استحباب کے درجے میں مطلوب ہے جن کی لوگوں کو ترغیب دی گئی۔ اس طرح نیکی کی ہر نوع میں سے ایک مقدار لازم کی گئی ہے اور ایک مقدار مستحب قرار دی گئی ہے۔ جیسے ظہر کی 4 رکعتیں تو فرض ہیں اور 6 سنت مؤکدہ اور 2 غیر مؤکدہ ہیں۔ اس طرح روزوں میں، زکوٰۃ میں اور حج وغیرہ عبادات میں ہے کہ ان کی ایک مقدار تو درجہ فرض میں مطلوب ہے اور دوسری مقدار درجہ استحباب میں مطلوب ہے۔ بس اس طرح تکلیف شرعی کا تعلق مصالح و مفاسد کے بجائے خود ان پیکروں اور مظاہر سے ہو گیا اور انہیں ظاہری علامات پر احکام دائر کیے گئے، یعنی اب اعمال کی یہی ظاہری صورتیں مطلوب ہیں۔ نمازی ادا کرنا ضروری ہے، محض ذکر و فکر کافی نہیں۔ شریعت کی بنیاد اور اس قسم ثانی کے احکام کا یعنی آئین و شریعت کا تعلق سیاست ملی سے ہے۔ ملت کی تنظیم و تربیت کے لیے جو کام ضروری ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر عبارات تجویز کی گئی ہیں۔ مبحث سادس پورا سیاست ملی کے بیان میں ہے، مگر یہ خیال رہے کہ ہر مصلحت یا مفید بات کا پیکر لازم نہیں کیا گیا، صرف وہ چیزیں واجب و لازم کی گئیں جو منضبط اور محسوس ہیں، جیسے نماز میں قیام، قرات، رکوع، سجود وغیرہ، یا وہ چیز لازم کی گئی جو کوئی واضح اور کھلا ہوا وصف ہے جسے عام و خاص سبھی جانتے ہیں، جیسے روزے میں مفطرات ثلاثہ سے بچنا کہ ایک ایسی واضح بات ہے جس کو ہر کوئی جانتا ہے۔ عارضی اسباب کی وجہ سے ایجاب و تحریم، آئین و شریعت کی تعین من جانب اللہ ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو مناسب ہوتے ہیں نازل فرماتے ہیں، مگر کبھی عارضی اسباب کی وجہ سے بھی ایجاب و تحریم ہوتی ہے اور ان کی وجہ سے نیکی کے کچھ کام ملائے اعلیٰ میں فرض کیے جاتے ہیں اور کچھ کام ممنوع ٹھہرتے ہیں۔ اس طرح عالم بالا میں ایجاب و تحریم کی صورت متحقق ہو جاتی ہے اور عارضی اسباب سے احباب و تحریم کی مثالیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، کبھی کوئی شخص سوال کرتا ہے اور اس کی وجہ سے ایک امر لازم کر دیا جاتا ہے، جیسے حج کی فرضیت نازل ہوئی تو ایک شخص نے دریافت کیا آیا ہر سال حج کرنا ضروری ہے؟ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ جب تیسری بار سائل نے دریافت کیا تو نفی میں جواب دیا اور فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا ضروری ہو جاتا اور تم اس کو نہ کر سکتے۔ کچھ لوگ کسی عبادت میں انتہائی رغبت کرتے ہیں اور پیغمبر ان کی ہمنوائی کرتے ہیں تو وہ بھی لازم کر دی جاتی ہے، جیسے تراویح کا معاملہ کہ لوگوں نے انتہائی ذوق و شوق کا مظاہرہ کیا، تیسری رات میں مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہ رہی تو آپ اعتکاف کے حجرے سے باہر تشریف نہیں لائے اور صبح فرمایا کہ مجھے اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر لازم نہ کر دی جائے پھر تم اس کو نباہ نہ سکو۔ نمبر 3، بعض بڑے لوگوں کا کسی چیز سے اعراض کرنا بھی تحریم کا سبب بن جاتا ہے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعد مصالح کی وجہ سے یا شفایابی کی شکریہ میں اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دیا تھا، تو یہ دونوں چیزیں بنی اسرائیل پر حرام کر دی گئیں۔ دوسری قسم کے علوم ناقابل فہم ہے۔ قسم دوم کے یہ تمام علوم ناقابل فہم ہے، یعنی اگرچہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ آئین و شریعت کس طرح بنتے ہیں اور احکام کے اندازے کس طرح ٹھہرائے جاتے ہیں، اس سلسلے کے قوانین ہمیں معلوم ہیں، مگر ہم یہ نہیں جانتے کہ کس امر کی فرضیت ملائے اعلیٰ میں طے پائی ہے اور کس کام کے وجوب کا فیصلہ بارگاہ خداوندی میں ہوا ہے۔ یہ بات شارع کی صراحت ہی سے معلوم ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ چیز ان امور میں سے ہے جس کو اخبار الہی کے بغیر جاننے کی کوئی صورت نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جاڑے کے موسم میں جب پالا پڑتا ہے تو پانی کیوں جم جاتا ہے، اس پر غیر معمولی برودت کا اثر پڑتا ہے، اس لیے وہ منجمد ہو جاتا ہے، مگر چھت پر رکھے ہوئے پیالے کا پانی جمع ہے یا نہیں یہ بات ہمیں یا تو مشاہدے سے معلوم ہو سکتی ہے یا کسی کی اطلاع دینے سے، اس کے بغیر ہم یہ بات نہیں جان سکتے۔ اسی انداز پر سمجھنا چاہیے کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ زکوٰۃ واجب کرنے کے لیے کوئی نصاب ضروری ہے، کیونکہ جو
جو خود ہی تہی دست ہو اس کو دوسروں پر خرچ کرنے کا حکم دینا نامعقول ہے۔ اسی طرح ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ 200 درہم یعنی 612 گرام چاندی اور 5 وسق غلہ ایک ایسی مقدار ہے کہ اس کو زکوٰۃ کا نصاب مقرر کیا جا سکتا ہے۔ مال کی اتنی مقدار سے قابل لحاظ مالداری حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ دونوں مقداریں منضبط اور لوگوں میں رائج ہیں، مگر ہم شارع کی نص کے بغیر یہ بات نہیں جان سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقدار کو نصاب مقرر کیا ہے یا نہیں، اور اپنی پسند اور ناپسند کو اس پر دائر کیا ہے یا نہیں۔ یہ بات شریعت کی صراحت ہی سے معلوم ہو سکتی ہے۔ یہ بات ہم کیوں کر جان سکتے ہیں؟ جبکہ خوشی اور ناخوشی کے بہت سے اسباب کی اطلاع ہمیں مخبر صادق کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے، اور یہ بات درج ذیل 2 حدیثوں سے ثابت ہے۔ پہلی حدیث مسلم شریف کی روایت ہے، ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرما من سأل عن شیء لم يحرم علی المسلمین فحرم علیہم من اجل مسألته۔ ترجمہ: مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی بات کا سوال کیا جو مسلمانوں پر حرام نہیں کی گئی تھی، بس وہ اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام کر دی گئی۔ غور کیجئے، سائل کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس سوال کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا۔ اگر اس کو اندازہ ہوتا تو وہ سوال ہی کیوں کرتا، مگر اس کے سوال کرنے سے بہرحال وہ چیز حرام ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ تحریم کے بہت سے اسباب کا پتہ مخبر کی اطلاع کے بغیر نہیں چل سکتا۔ دوسری حدیث تراویح کی، آپ نے فرمایا کہ میں ڈر گیا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، حالانکہ صحابہ کو اس کا احساس تک نہیں ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ ایجاب کے بہت سے اسباب کا پتہ بھی مخبر صادق کی اطلاع کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اچھا، مسالے کی بنا پر قیاس درست نہیں ہے۔ قیاس کے لغوی معنی ہے ایک چیز کا دوسری چیز سے اندازہ کرنا، اس کے مساوی کرنا۔ کہا جاتا ہے قسط النعل بالنعل، میں نے ایک چپل کا دوسرے چپل سے اندازہ کیا، اس کے برابر کیا، اور کہا جاتا ہے علی ھذا القیاس، یعنی اسی انداز پر، اسی طرح۔ اور اصطلاحی معنی ہے تعدیۃ حکم الاصل الی الفرع لعلۃ مشترکۃ بینہما، اصل کا حکم فرع کی طرف متعدی کرنا، دونوں کے درمیان کسی علت کے اشتراک کی بنا پر۔ اور علت کے لغوی معنی ہے وہ عارض جو محل کے وصف میں تبدیلی کرے۔ بیماری کو علت اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ وہ محل یعنی انسان کے وصف یعنی صحت میں تغیر پیدا کرتی ہے۔ اور اصطلاحی معنی ہے ما شرع الحکم عنده تحسینا للمنفعہ، جس چیز کے پائے جانے پر حکم شروع کیا گیا کسی مصلحت، جلب منفعت یا دفع مضرت کو حاصل کرنے کے لیے۔ جیسے قرآن کریم نے خمر یعنی انگوری شراب کو حرام کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علت وجہ سکر نشہ آور ہونا مستنبط فرمائی، اور ارشاد فرمایا الخمر ما خامر العقل، یعنی خمر وہ ہے جو عقل کو چھپائے، یعنی خمر کی حرمت کی علت اس کا نشہ آور ہونا۔ پھر آپ نے تمام نشہ آور مشروبات و معقولات کو خمر پر قیاس کیا اور سب کی حرمت کا اعلان کیا، فرمایا کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، یعنی ہر نشہ آور چیز خواہ وہ مشروب ہو یا معقول، جیسے افیون، ہیروئن، بھنگ وغیرہ بحکم خمر ہے، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ پھر اصل، فرع، علت اور حکم سب کے لیے شرائط ہیں جو اصول فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے۔ ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ حکم مدرک بالعقل یعنی قابل فہم ہو۔ اگر اصل کا حکم ایسا ہے کہ اس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکتی تو قیاس درست نہیں۔ چنانچہ مقادیر یعنی شریعت کے مقرر کردہ اندازوں میں قیاس جاری نہیں ہوتا، کیونکہ ان مقررہ اندازوں کی وجہ بجوز اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ جیسے زنا کی سزا 100 کوڑے اور تہمت لگانے کی سزا 80 کوڑے، اس خاص عدد کی علت معلوم نہیں ہے، بس اس پر قیاس بھی درست نہیں۔ اسی طرح شب و روز میں 5 نمازیں اور ان کی رکعتوں کی تعداد بھی ایسے اندازے ہیں جو معقول نہیں ہے۔ یہی حال شریعت کے تمام اندازوں کا ہے، پس ان پر قیاس درست نہیں۔ اس طرح مصالح و مفاسد کے پیکروں کو علت بنانا یا کسی مناسب چیز کو رکن یا شرط بنانا بھی قیاس کے دائرے میں نہیں آتا۔ نہ خود مصالح و مفاسد کی بنیاد پر قیاس کرنا درست ہے۔ قیاس تو صرف علت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے جو منضبط ہو، جس پر اصل میں شریعت نے حکم دائر کیا۔ مثلا قصر و افطار کی علت در حقیقت مشقت ہے، چونکہ وہ امر مخفی ہے، اس لیے سفر کو اس کے قائم مقام کر کے تمام احکام سفر شرعی پر دائر کیے گئے ہیں تاکہ تنگی دور ہو۔ اب ایسے مقیم کو جسے تنگی لاحق ہے کیونکہ وہ پیشہ ور ہے، کسان، مزدور، لوہار، بڑھئی وغیرہ، اس کو بھی نماز کی فرصت نہیں ملتی اور کاموں میں بہت مشقت اور تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، ایسے مقیم کو قصر و افطار کی سہولت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ تنگی دور کرنا علت نہیں ہے بلکہ مصلحت ہے۔ علت تو سفر ہے اور وہ نہیں پائی جا رہی، اور مصلحت کی بنا پر قیاس درست نہیں۔ غرض قیاس کے سلسلے میں یہ تمام باتیں معتبر علماء کے درمیان بالاجمال یعنی اصولی طور پر متفق علیہ ہیں، مگر جب تفصیل کا نمبر آتا ہے یعنی قیاس کرتے ہیں تو کہیں کہیں اختلاف ہو جاتا ہے، یعنی اصول کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ مصلحت اور علت تشریع میں اشتباہ ہوتا ہے، اور مصلحت کو علت سمجھ لیا جاتا ہے اور قیاس شروع کر دیا جاتا ہے، اور کبھی تشیع یعنی ابتدان قانون سازی میں اور قیاس میں، یعنی ایک چیز کا حکم دوسری جگہ جاری کرنے میں اشتباہ ہو جاتا ہے۔ یہ تشریح ہے، اور کبھی تشریع یعنی ابتدان قانون سازی میں اور قیاس میں، یعنی ایک چیز کا حکم دوسری جگہ جاری کرنے میں اشتباہ ہو جاتا ہے۔ تشریح تو ہر طرح ہو سکتی ہے، شارح جو چاہے قانون بنا سکتا ہے، مگر مجتہد کو منصوص پر غیر منصوص کو قیاس کرنے میں بہت ساری شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ بلکہ بعض فقہا جب قیاس کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو حیرانی میں پڑ جاتے ہیں، وہ ایک مقدار کو ایسا لازم پکڑتے ہیں کہ اس کی تبدیلی کے مطلق روادار نہیں ہوتے، اور بعض مقادیر میں چشم پوشی سے کام لیتے ہیں اور کچھ چیزوں کو ان مقداروں کی جگہ میں قائم کر دیتے ہیں۔ اس کی مثالیں درج ذیل ہیں۔ پہلی مثال، زمین کی پیداوار میں زکوٰۃ یعنی عشر واجب ہونے کے لیے کوئی نصاب وغیرہ شرط ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی شرط نہیں، ہر پیداوار میں عشر واجب ہے۔ صاحبین کے نزدیک 2 شرطیں ہیں، نصاب اور بقا، یعنی پیداوار ایسی ہونی چاہیے جو سال بھر باقی رہ سکے، جیسے گیہوں وغیرہ، اور 5 وسق نصاب ہے، اس سے کم میں عشر واجب نہیں۔ صاحبین کی دلیل متفق علیہ روایت ہے کہ لیس فیما دون 5 اوسق من التمر صدقۃ۔ امام اعظم کے نزدیک یہ غلے کے تاجر کے لیے زکوٰۃ کا نصاب ہے،
البحر الرائق میں وتاویل مرویہما ان المنفی زکاة التجارتی لأنهم كانوا يتبايعون بالأوساق وقیمۃ الوسق 40 درہما. صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ حدیث زمین کی پیداوار کے نصاب کے سلسلے میں. پھر جو غلے وسق سے ناپے جاتے ہیں ان سب میں 5 وسقی نصاب ہے، اور جو پیداوار وسق سے نہیں ناپی جاتی جیسے زعفران اور روئی وغیرہ، ان میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وسق سے ناپے جانے والے غلوں میں جو سب سے کم قیمت ہو اس کی 5 وسق کی قیمت کے برابر زعفران یا روئی وغیرہ پیدا ہو تو عشر واجب ہوگا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے ناپنے کا جو عرف میں سب سے اعلیٰ پیمانہ ہے اس کا 5 گنا اس کا نصاب ہوگا. زعفران سیر سے تولی جاتی ہے اور روئی گانٹ سے، پس 5 سیر زعفران کا اور 5 گانٹے روئی کا نصاب ہے. شاہ صاحب کے نزدیک یہ مقدار میں قیاس ہے، یعنی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے 5 وسق پر 5 گانٹوں کو قیاس کیا، جو درست نہیں، کیونکہ مقادیر غیر معقول المعنی ہے، ان میں قیاس جاری نہیں ہوتا. مگر غور طلب بات یہ ہے کہ مقدار کی ابتدائی تعین تو غیر معقول ہے، مگر شارع کی ایک جگہ تعین کے بعد دوسری جگہ اس کا لحاظ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ صحابہ کرام نے شراب پینے کی سزا 80 کوڑے تہمت لگانے کی سزا پر قیاس کر کے ہی متعین کی ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا تو آپ نے فرمایا میرے خیال میں آپ اس کو 80 کوڑے ماریں، کیونکہ جب آدمی شراب پیتا ہے تو مدہوش ہو جاتا ہے، اور جب مدہوش ہوتا ہے تو بکواس کرتا ہے، اور جب بکواس کرتا ہے تو تہمت لگاتا ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حد خمر 80 کوڑے جاری کی. دوسری مثال، چلتی کشتی میں اگر کوئی بغیر عذر دوران سر کے بغیر بھی فرض نماز بیٹھ کر ادا کرے تو امام اعظم اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک درست ہے، مگر ایسا کرنا برا ہے. صاحبین کے نزدیک بلا عذر نماز درست نہیں، ان کے نزدیک جب قیام پر قدرت ہے تو قیام ضروری ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ چلتی کشتی میں دوران سر کا احتمال غالب ہے، اور غالب مانند متحقق کے ہے، پس نماز تو ہو جائے گی مگر خروج عن الخلاف کے لیے قیام افضل ہے. ٹھیک ہے، شاہ صاحب کے نزدیک یہ مصلحت کو علت بنانا ہے. امام صاحب نے چشم پوشی کرتے ہوئے اصل علت یعنی دوران سر کی جگہ اس کے پیکر محسوس یعنی کشتی کی سواری کو رکھ دیا ہے. مگر مجھے اس جگہ اپنا تجربہ یاد آیا. میں نے 1980 میں حج کا پہلا سفر کشتی سے کیا. جہاز ممبئی سے رات میں چلا. جب سب لوگ محو خواب تھے، صبح اٹھے تو کشتی روا تھی اور چلنا مشکل ہو رہا تھا. کسی طرح دیوار کے سہارے میں اس حال میں پہنچا جہاں رات عشاء کی نماز ادا کی تھی. عشاء کی نماز میں 1000 سے زیادہ نمازی رہے ہوں گے. فجر میں مشکل سے 25 تھے. میں نے نماز شروع کرنے سے پہلے اعلان کیا کہ جسے گھومی رہے وہ بیٹھ کر اقتدا کرے، اور جسے درمیان نماز میں چکر کا احساس ہو فوراً بیٹھ جائے. پھر میں نے نہایت ہلکی نماز پڑھائی، مگر جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ کئی آدمیوں کو قے ہو گئی ہے. بس امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا غالب کو متحقق کے مانند قرار دینا یہ بلا وجہ نہیں ہے. تیسری مثال، تھوڑے پانی میں اگر ناپاکی گرے تو وہ بالاتفاق ناپاک ہو جاتا ہے. پانی زیادہ ہو تو اس وقت ناپاک ہو جاتا ہے. جب ناپاکی کا کوئی وصف پانی میں ظاہر ہو جائے تو پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تھوڑے یا زیادہ ہونے کا مدار ناپاکی کا اثر ظاہر ہونے یا نہ ہونے پر ہے. اور امام شافعی اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک 2 قلوں یعنی مٹکوں پر ہے. اور امام احناف کے نزدیک اگر پانی کا پھیلاؤ اتنا ہے کہ ایک طرف پڑی ہوئی چیز کا اثر دوسری جانب نہیں پہنچتا تو پانی کثیر ہے ورنہ قلیل. احناف نے یہ معیار غدیر کی روایت سے مقرر کیا جو تحاوی شریف میں پہلے باب کے بالکل شروع میں ہے. اس سلسلے میں طلباء نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مثال دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ میری اس مسجد کے صحن کے بقدر پھیلا ہونا چاہیے. صحن کی پیمائش میں اختلاف ہوا تو فقہاء متاخرین نے درمیانی قول دہ در دہ کو فتوی کے لیے منتخب کیا. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بھی چشم پوشی کرتے ہوئے اصل علت یعنی خلوص الاثر و عدمہ کی جگہ دوسری چیز دہ در دہ کو رکھنا ہے. مگر سوال یہ کہ اس کے بغیر چارہ کیا ہے؟ عام لوگ فی الجملہ تعین کے بغیر اس پھیلاؤ کا اندازہ نہیں کر سکتے. غرض یہ سب فیصلے حیرانی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اعلیٰ وجہ البصیرت ہے اور اصول شرع کے عین مطابق ہیں. قسم دوم میں خوشی اور ناخوشی بعینی اعمال کے ساتھ متعلق ہوتی ہے. علوم نبوی کی پہلی قسم میں اللہ کی خوشی اور ناخوشی کا تعلق مصالح و مفاسد کے ساتھ ہوتا ہے جیسے کہ پہلے گزرا، اور قسم دوم میں بعینی اعمال کے ساتھ بھی ہوتا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شریعت ایک جگہ میں کوئی مصلحت سمجھاتی ہے پھر وہی مصلحت دوسری جگہ میں بھی پائی جاتی ہے تو ہم یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی اس مصلحت کے ساتھ متعلق ہے، جگہ کی کوئی تخصیص نہیں. مثلا ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ شخص ہم میں نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا. دوسری حدیث میں یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے کی فضیلت بیان کی. تیسری حدیث میں تمام اہل زمین پر مہربانی کرنے کا حکم دیا. یہ روایات یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو صفت رحمت پسند ہے، کسی جگہ کی کوئی خصوصیت نہیں، مگر مقادیر یعنی شریعت کے مقرر کیے ہوئے اندازوں کی یعنی احکام شریعہ کی صورتحال اس سے مختلف ہے. ان میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بعینی اعمال کے ساتھ متعلق ہوتی ہے. جیسے جو شخص کسی وقت کی نماز چھوڑ دے وہ گناہگار ہے اگرچہ وہ نماز کا پورا وقت ذکر اللہ میں اور دیگر طاعات میں مشغول رہے. نمبر 2، جو شخص فرض زکوٰۃ ادا نہ کرے اگرچہ اس سے زیادہ مال وجوہ خیر میں خرچ کرے وہ بھی گناہگار ہے. نمبر 3، جو شخص خلوت میں ریشم اور سونا پہنتا ہے جہاں غریبوں کے دل شکنی کا تصور تک نہیں ہوتا، نہ لوگوں کو دنیا کی بہتات پر ابھارنا ہے اور نہ عیش کوشی مقصد ہے بلکہ بس یوں ہی زیبتن کرتا ہے تو بھی وہ گناہگار ہے. جو شخص معالجے کی نیت سے شراب پیتا ہے وہ وہاں نہ بگاڑ ہوتا ہے نہ وہ نماز چھوڑتا ہے تو بھی گناہگار ہے. اور وجہ یہ ہے کہ ان تمام اعمال میں اللہ تعالیٰ کی خوشی اور ناخوشی اعمال ہی کے ساتھ متعلق ہے اگرچہ اصل مقصود لوگوں کو مفاسد سے باز رکھنا اور مصالح پر ابھارنا ہے، مگر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ امت کی تنظیم و اصلاح بعین ہی ان اعمال کو واجب کیے بغیر حرام یا حرام کیے بغیر ناممکن ہے. اس لیے خوشی اور ناخوشی انہی اعمال کی طرف متوجہ ہوئی اور بعین ہی یہی چیزیں ملائے اعلیٰ میں فرض کی گئی. چنانچہ اگر کوئی شخص اعلیٰ درجے کا ادنا کپڑا پہنے جو ریشم سے اعلیٰ اور قیمتی ہو، وہ یاقوت کے برتن استعمال کرے جو سونے سے بیش بہا ہو، تو وہ نفس اس فعل سے گناہگار نہ ہوگا. البتہ اگر اس سے فقراء کے دل شکنی ہو، لوگوں کو اس کام کی ترغیب ہو اور وہ عیش کوشی کا ارادہ کرے تو ان مفاسد کی وجہ سے رحمت خداوندی سے دور ہوگا ورنہ نہیں. ٹھیک ہے، ایک سوال مقدر کا جواب.
پہلے یہ بات بیان کی گئی کہ مقادیر شریعہ یعنی شریعت کے مقرر کیے ہوئے اندازے غیر معقول المعنی ہے، یعنی ان کی وجہ ہمارے لیے ناقابل فہم ہے، پس ان کا اندازہ شریعت کی اطلاعی سے ہوتا ہے، مجتہد اپنی فہم سے یہ اندازے مقرر نہیں کر سکتا۔ اس پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ صحابہ و تابعین سے ایسے اندازے تو بہت پروی ہیں، مثلا قصر کرنے کے لیے قرآن کریم میں صرف یہ آیا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، یعنی جب تم سفر میں نکلو، مگر سفر کی کوئی مقدار متعین نہیں کی گئی، احادیث میں بھی اس کا کوئی اندازہ مروی نہیں ہے۔ البتہ مسح علی الخفین کے سلسلے میں روایات آئی ہے کہ مسافر 3 رات دن تک موضوع پر مسح کر سکتا ہے، مگر اس میں بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ توقید و تحدید کے قائل نہیں۔ اس طرح عورت محرم کے بغیر کتنا سفر کر سکتی ہے، اس باب میں بھی روایت مختلف وارد ہوئی ہیں، 3 رات دن کی بھی روایت ہے، 1 رات دن کی بھی۔ غرض ضرب فی الارض کا کوئی اندازہ نہ قرآن کریم میں نہ احادیث مروی میں، اور سنن دارقطنی میں جو ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مرفوع روایت ہے وہ نہایت ضعیف، قابل اخذ نہیں ہے۔ تاہم حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے اجتہاد سے مسافت سفر 4 برید مقرر کیے، ایک برید 4 فرسخ کا ہوتا ہے، ایک فرسخ 3 میل کا۔ بخاری شریف کتاب تفسیر الصلاۃ باب چہارم میں یہ اثر موجود ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں سورۃ توبہ آیت نمبر 29 میں جزیہ کا ذکر ہے، مگر اس کی کوئی مقدار متعین نہیں کی گئی، احادیث میں بھی اس کی کوئی مقدار مروی نہیں ہے، اور یمن کے لوگوں پر جو ہر بالغ پر 1 دینار مقرر کیا گیا تھا وہ باہمی مصالحت سے طے ہوا تھا، ابتداً مقرر نہیں کیا گیا تھا۔ تاہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نادار کام کرنے والے پر سالانہ 12 درہم، درمیانی حالت والے پر 24 درہم اور خوشحال پر 48 درہم مقرر کیا۔ غرض ایسی مثالیں بہت ہیں جن میں صحابہ کرام نے اندازے ٹھہرائے اور مقادیر متعین کیے۔ بس یہ بات کیوں کر درست ہو سکتی ہے کہ مقادیر کی اطلاع اخبار الہی سے ہی ہو سکتی ہے، اس باب میں قیاس جاری نہیں ہوتا؟ جواب یہ ہے کہ یہ اندازے تحقیقی نہیں ہے، محض تخمینے ہیں جو عمل کی سہولت کے لیے مقرر کیے گئے، کیونکہ مامور بھی پر عمل کے لیے کوئی نہ کوئی راہ تو بہرحال تجویز کی جائے گی، اور منہی عنہ سے اجتناب کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تفصیل ناگزیر ہوگی، مگر یہ صرف مصلحت کا بیان اور اس کی ترغیب کے لیے اور مفسدے کی وضاحت اور اس سے ترہیب کے لیے ہوتا ہے۔ صحابہ و تابعین نے جو اندازے ٹھہرائے وہ صرف مثال کے طور پر ہیں، تخصیص کے ساتھ وہی مقادیر مراد نہیں ہے، اس کے پیش نظر صرف معانی یعنی حقائق ہیں، اگرچہ سرسری نظر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اندازے حقیقی ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ خود حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مذکورہ تخمینے کے علاوہ اور بھی متعدد اندازے مروی ہیں، جن پر تفصیلی بحث فتح الباری کے مذکورہ باب میں ہے، اور الدر المختار باب صلاۃ المسافرین میں بھی صراحت ہے کہ ظاہری روایت میں میلوں سے اندازہ مروی نہیں ہے، 3 رات دن کی مسافت کا اعتبار ہے وہ جو بھی ہو۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جزیے کی مقدار متعین فرمائی وہ بھی ایسی لازم نہیں ہے کہ حالات کے تقاضے سے اس میں کمی بیشی نہ ہو سکے، مگر پریشانی اس وقت کھڑی ہوتی ہے جب بعد کے حضرات اس تخمینے کو مقدار شرعی کی طرح لازم کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اب مفتیان کرام گزوں کے حساب سے مسافت شرعی طے کرتے ہیں اور انچوں کے حساب سے دردہ حوض بناتے ہیں۔ اس طرح امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے رئی شہر کے علاقے کے کنویں کے پانی کا اندازہ 200 سے 300 ڈول کیا تھا۔ اب لوگ دنیا کے ہر کنویں کے بارے میں یہی فتویٰ دینے لگے، حالانکہ ہر جگہ کے کنویں متفاوت ہوتے ہیں۔ غرض تقدیر شرعی اور تقدیر اجتہادی میں فرق کرنا ضروری ہے، اول تحدید حقیقی ہے اور ثانی محض عمل کی سہولت کے لیے ایک اندازہ ہے۔ دوسرے سوال مقدر کا جواب، اوپر شاہ صاحب نے یہ بات فرمائی کہ تقدیرات شریعہ غیر معقول المعنی، یعنی ان کی وجہ معلوم نہیں، اس لیے ان میں قیاس جاری نہیں ہوتا۔ اچھا، اس پر اشکال وارد ہوتا ہے کہ پھر تقدیرات شریعہ میں رد و بدل بھی جائز نہ ہونا چاہیے، حالانکہ روایات سے زکوٰۃ کے فرائض یعنی مقررہ حصوں میں استبدال جائز ہے۔ اس سلسلے کی چند روایات ہیں۔ پہلی روایت، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے یمن کے لوگوں سے فرمایا کہ آپ لوگ صدقے میں جو اور مکئی کی جگہ چادریں اور پہننے کے کپڑے دے دیا کریں، یہ تمہارے لیے بھی آسان ہے اور مدینے میں غریب صحابہ کے لیے بھی بہتر ہے۔ دوسری روایت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے میں سخاب بھی قبول فرمائے جو سونے چاندی کے علاوہ دھات کے زیور ہوتے ہیں۔ تیسری روایت، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس جو زکوٰۃ نامہ تھا اس میں یہ تفصیل تھی کہ جس پر جزعہ یعنی اونٹ کا 4 سالہ مادہ بچہ واجب ہو اور اس کے پاس نہ ہو بلکہ حقہ 3 سالہ مادہ بچہ ہو تو وہ لیا جائے اور ساتھ میں 2 بکریاں لی جائے، اگر وہ میسر نہ ہو ورنہ 20 درہم لیا جائے، اور اس کے برعکس صورت میں مالک کو 2 بکریاں یا 20 درہم پھیر دیے جائیں، اور حقہ واجب ہو اور وہ نہ ہو بلکہ بنت لبون 2 سالہ مادہ بچہ ہو تو وہ لی جائے اور ساتھ میں 2 بکریاں یا 20 درہم لیے جائیں، اور اس کے برعکس صورت میں مالک کو 2 بکریاں یا 20 درہم پھیر دیے جائیں، اور بنت لبون واجب ہو اور وہ نہ ہو بلکہ بنت مخاض 1 سالہ مادہ بچہ ہو تو وہ لی جائے اور ساتھ میں 2 بکریاں یا 20 درہم لیے جائیں، اور ان کے برعکس صورت میں مالک کو 2 بکریاں یا 20 درہم پھیر دیے جائیں۔ بنت مخاض واجب نہ ہو اور وہ نہ ہو بلکہ ابن لبون ہو تو وہ لیا جائے اور ساتھ میں کچھ نہ لیا جائے نہ کچھ پھیرا جائے۔ یہ سب روایتیں بخاری شریف میں، ان سے معلوم ہے کہ تقدیرات شریعہ میں تبدیلی جائز ہے۔ حنفیہ کا بھی یہی مسلک ہے، جمہور اس کا انکار کرتے ہیں۔ ان روایات کی بنیاد پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مقادیر غیر معقول المعنی ہے تو ان میں یہ تبدیلی کیسی؟ اس کا جواب اولاً تو یہ کہ ان روایات سے استدلال کا جواز ثابت نہیں ہوتا، استبدال کا جواز ثابت نہیں ہوتا۔ جمہور نے ان سب روایات کے جوابات دیے ہیں جو فتح الباری کی کتاب الزکوٰۃ باب العرض فی الزکوٰۃ کی شرح میں مذکور ہے۔ ثانیاً، اگر جواز تسلیم کر لیا جائے تو پھر جواب یہ ہے کہ یہ استبدال نہیں بلکہ یہ بھی متبادل تقدیر ہے، یعنی زکوٰۃ کے باب میں شریعت نے ایک معین چیز واجب نہیں کی بلکہ اعلیٰ سبیل البدل متعدد اندازے مقرر کیے، اس لیے کہ انتہائی درجے تک تعین کرنے سے تنگی پیدا ہوتی ہے جو شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ شریعت ایسا اندازہ مقرر کرتی ہے جو امور کثیرہ پر منطبق ہو سکے، یعنی خواہ اس پر عمل کرو خواہ اس پر دونوں صورتیں یکساں ہیں۔
بنت مخاض واجب ہونے کی صورت میں خواہ بنت مخاض لی جائے یا ابن لبون یا بنت لبون لی جائے اور مالک کو 2 بکریاں یا 20 درہم پھیر دیا جائے، سب صورتیں یکساں ہیں، ان میں کوئی تنگی نہیں، اور یہ متبادل تقدیر ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مذکورہ روایت میں ہر صورت میں 2 بکریاں یا 20 درہم یہ دیے گئے ہیں، حالانکہ تفاوت سب جگہ یکساں نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ یہ استبدال بالقیمت نہیں ہے بلکہ متبادل تقدیر ہے، اور شریعت نے توسع سے کام لیا، آخری درجے کی تعین نہیں کی۔ اس کی دلیل خود بنت مخاض ہے۔ بنت مخاض سب یکساں نہیں ہوتی، کوئی فربا ہوتی ہے، کوئی دبلی، کوئی موٹی، اور زکوٰۃ میں ہر طرح کی لی جا سکتی ہے، جو ریوڑ میں موجود ہو وہ لی جائے گی، اور متعدد ہو تو درمیانی حالت کی لی جائے گی۔ اس طرح قیمت کے ذریعے اندازہ کرنا بھی فی الجملہ ایسی چیز کے ذریعے اندازہ ٹھہرانا ہے جو معلوم ہے، جیسے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چور کا ہاتھ ڈھال کی قیمت میں کاٹا جاتا تھا، ڈھال کی قیمت بعض صحابہ نے 1/4 دینار یا 3 درہم لگائی ہے، حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے 1 دینار یا 10 درہم لگائی۔ یہ بھی معلوم چیز کے ذریعے اندازہ مقرر کرنا ہے۔ فائدہ یہ جواب در جواب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کا دیا ہے، مگر یہ جواب پہلی 2 روایتوں کا نہیں۔ مذکورہ 4 صورتوں کے علاوہ کوئی صورت پیش آ جائے، مثلا بنت مخاض کی جگہ حقہ یا جزع لیا جائے تو یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ عدم جواز کی کوئی وجہ نہیں، اور بصورت جواز وہی 2 بکریاں یا 20 درہم پھیرے جائیں گے یا واقعی تفاوت لوٹایا جائے گا۔ پہلی صورت نامعقول ہے اور بصورت ثانی استبدال کا جواز ثابت ہوگا۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ مقادیر شریعہ ابتداءً تو غیر معقول المعنی ہے، مگر اللہ کی طرف سے تعین کے بعد بالکلیہ غیر معقول المعنی باقی نہیں رہتے۔ واللہ اعلم۔ احکام 4 یعنی واجب، حرام، مندوب اور مکروہ کا بیان۔ شریعت نے احکام 5 تجویز کیے، یعنی واجب، مندوب، مباح، حرام، مکروہ۔ مبحث اول کے باب ہفتوں میں ان کا تذکرہ آیا، مبحث ششم کے باب ششم میں ان کی تفصیل گزر چکی ہے۔ ان میں سے یہاں مباح کا تذکرہ نہیں کیا گیا کیونکہ وہ تو مباح ہے۔ باقی 4 احکام کے بارے میں جاننا چاہیے کہ وہ چاروں احکام تقدیر شرعی کے قبیل سے ہیں اور غیر معقول المعنی اور توفیقی ہے، ان میں قیاس جاری نہیں ہوتا، یعنی فلاں چیز فرض، مندوب، حرام یا مکروہ کیوں ہے، یہ بات ہم نہیں جانتے۔ اللہ کی مصلحت انہوں نے جس چیز کے لیے مناسب سمجھا وہ حکم دیا، ابتداءً اس میں عقل کا دخل نہیں۔ ہاں، تعین احکام کے بعد ان کے مصالح و مفاسد کا ہم ادراک کر سکتے ہیں۔ اسی طرح احکام 4 میں قیاس بھی جاری نہیں ہوتا، یعنی ہم اپنی عقل سے یہ احکام دوسری جگہ تجویز نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے کی تفصیلات درج ذیل ہے۔ ایجاب و تحریم کا بیان، ایجاب فرض اور واجب دونوں کو شامل ہے، اس طرح تحریم بھی حرام اور مکروہ تحریمی دونوں کو شامل ہے۔ ایجاب و تحریم دونوں تقدیر شرعی کی 2 نوعیں ہیں، یعنی دونوں تقدیر شرعی کے قبیل سے ہیں، اور وہ دونوں تقدیر شرعی اس طرح سے ہیں کہ بارہا کوئی مصلحت یا کوئی خرابی سامنے آتی ہے جس کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں، ان میں سے کسی ایک صورت کو شریعت ایجاب و تحریم کے لیے بچند وجوہ متعین کرتی ہے۔ مثلا وہ صورت ان امور میں سے ہوتی ہے جو منضبط ہوتی ہے اور دوسری صورت منضبط نہیں ہوتی، تو اول کو واجب یا حرام گردانا جاتا ہے، ثانی کو نہیں۔ جیسے اوقیہ اور وسق، عربوں میں ایک رائج وزن اور پیمانہ تھا، اور 5 اوقیہ اور 5 وسق ایک ایسی مقدار تھی جسے عرب قابل لحاظ مالداری تصور کرتے تھے، اس لیے ان کو زکوٰۃ و عشر کا نصاب مقرر کیا گیا اور مقداروں کو نہیں لیا گیا۔ یا وہ صورت ان چیزوں میں سے ہوتی ہے جن کا حال لوگوں کو گزشتہ ملتوں سے معلوم ہوتا ہے، جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کا حال عربوں کو معلوم تھا کیونکہ یہ ملت اسماعیلی کی معروف عبادتیں تھی، اس لیے ان کو واجب کیا گیا۔ یا لوگ کسی خاص صورت میں بہت زیادہ رغبت کرتے ہیں تو وہ واجب کی جاتی ہیں۔ اس کی 2 مثالیں دی ہیں، ایک لوگوں کی رغبت کی، 2 رسول کی رغبت کی، تفصیل درج ذیل ہے۔ لوگوں کی رغبت کی مثال تراویح کا معاملہ ہے، لوگوں میں اس نماز کا خوب جذبہ پایا جاتا تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موافقت نہ فرمائی اور یہ فرما کر معذرت کر دی کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ معلوم ہوا کہ لوگوں کی انتہائی رغبت سے بھی ایجاب ہوتا ہے۔ پیغمبر کی خواہش کی مثال مسواک کا معاملہ ہے، آپ نے فرمایا اگر میری امت پر دشواری نہ ہوتی تو میں ان کو مسواک کا حکم دیتا۔ اس ارشاد سے آپ کی مسواک میں رغبت مترشح ہوتی ہے، مگر امت کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو مسواک ضروری نہ ہوا، اگر امت بھی رغبت کرتی تو ایجاب نازل ہو جاتا۔ الغرض جب صورت حال یہ ہے کہ ایجاب و تحریم کی بھی وجوہ ہیں تو ثابت ہوا کہ یہ امر توقیفی ہے، کیونکہ یہ وجوہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، رائے کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ بس کسی ایسی چیز کو جس کا حکم منصوص نہیں ہے، اس چیز پر قیاس نہیں کر سکتے جس کا حکم منصوص ہے، یعنی قیاس سے کسی چیز کو واجب یا حرام قرار نہیں دے سکتے۔ مندوب کا بیان، مندوبات 2 طرح کے ہیں۔ اول وہ مندوب ہے جس کا شارع نے غایت درجہ اہتمام کیا ہو، متعین طور پر اس کا حکم دیا اور اس کی اہمیت اجاگر کر کے اس کی شان بلند کی اور لوگوں میں اس کا عام رواج ڈالا ہو، تو اس کا معاملہ واجب یعنی فرض جیسا ہے، جیسے وطر اور عیدین کی نماز ہے۔ دوم وہ مندوب ہے جس کی مصلحت بیان کرنے پر شارع نے اکتفا کی ہو یا شارع نے بذات خود اس پر عمل کیا ہو مگر لوگوں کے لیے اس کو عام طریقہ نہ بنایا ہو، نہ غایت درجہ اس کی اہمیت بیان کر کے اس کی شان بلند کی ہو، تو وہ مندوب اپنی سابقہ حالت پر برقرار رہتا ہے، یعنی ضروری نہیں ہوتا، جیسے سنن موقدہ اور غیر موقدہ۔ مندوبات کے ثواب کا معیار، اب رہی یہ بات کہ کس مندوب کا کتنا ثواب ملے گا، تو اس کا مدار اس مصلحت پر ہے جو اس مندوب کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں نفس عمل کا اعتبار نہیں، مثلا تہجد کی 2 رکعتوں کا ثواب اور اشراق اوابین کی 2 رکعتوں کا ثواب یکساں نہیں ہے، کیونکہ تہجد کی نماز میں جو مصلحت پائی جاتی ہے وہ باقی 2 نمازوں میں نہیں پائی جاتی۔ تہجد کا ایک فائدہ سورۃ المزمل آیت نمبر 6 میں آیا ہے کہ رات کے اٹھنے میں دل اور زبان کا خوب میل ہوتا ہے اور بات خوب ٹھیک نکلتی ہے، یعنی اس وقت کی عبادت کے دل پر بہترین اثرات پڑتے ہیں۔ دوسری مصلحت حدیث شریف میں آئی ہے کہ باری تعالیٰ کے سماع دنیا پر نزول کا وقت ہے اور اس وقت عنایات خداوندی بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں مصلحتیں دیگر نوافل میں موجود نہیں ہیں، بس ثواب میں بھی تفاوت ہوگا۔ مکروہ کا بیان، اچھا یہ کچھ لمبا ہے، ٹھیک ہے آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں، مکروہ کا بیان یہاں سے شروع کریں گے کل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلی کتاب کی طرف، اس کا عنوان ہے بزنس اسٹڈیز، کاروباری مطالعہ، جس کے صفحہ نمبر 21 پر ہیں ہم لوگ، 82 پر ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ مزدوروں کی حرکت پذیری،
جو لوگ اپنے گھروں اور کنبوں سے ملازمت کی تلاش میں دور دراز کے، ابھی بات چل رہی ہے کس کی، ترسیل کی اہمیت، یعنی ٹرانسپورٹیشن کی، ٹھیک ہے. تو ترسیل کی اہمیت کیا کیا ہے، ابھی اس کے پہلے جو ہے وہ یعنی ذرائع مواصلات کا تذکرہ چل رہا تھا، اور پھر اس کے بعد اب ترسیل کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے. تو مزدوروں کی حرکت پذیری، لوگ جو اپنے گھروں اور کنبوں سے ملازمت کی تلاش میں دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں، وہ مواصلات کے ذریعے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے رابطہ قائم رکھتے ہیں. اس طرح وہ پوری آمادگی کے ساتھ دوسرے مقامات پر ملازمت کے لیے جاتے ہیں. معاشرتی رشتہ، مواصلات کی سہولت کے ذریعے جیسے ٹیلی فون، فیکس اور ای میل لوگ پیغامات اور اطلاعات کا تبادلہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے باقاعدہ طور پر کر سکتے ہیں. اس سے لوگوں کے درمیان معاشرتی رشتہ قائم رکھنے اور فروغ میں مدد ملتی ہے. ہم آہنگی اور گرفت، سرکاری محکموں اور بڑے کاروباری اداروں کے آفس مختلف مقامات پر واقع ہوتے ہیں. کسی ایک عمارت میں بھی مختلف محکمے ہوتے ہیں. پر اثر مواصلات کی سہولت ان لوگوں کی سرگرمیوں کی ہم آہنگی اور ان پر گرفت میں مددگار ہوتی ہے. ملازمت کی انجام دہی میں بہتر کارکردگی، پر اثر مواصلات کافی حد تک ملازمت کی انجام دہی میں معاون ہوتے ہیں، کیونکہ تجارت کی اکائی کے اندر باقاعدہ ترسیل ایک دوسرے کے خیالات اور ہدایات کو سمجھنے کے باعث لوگوں میں تعاون کے جذبے کو یقینی بناتی ہے. پیشہ وروں کے لیے مددگار، وکلاء کو مختلف مقامات پر واقع عدالتوں میں، ڈاکٹروں کو مختلف نرسنگ ہومز میں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو کمپنیوں کے مختلف آفسوں میں جانا ہوتا ہے. یہ موبائل فون ان پیشہ وروں کو اپنے اوقات یا پروگرام کو تبدیل کرنے، مطابقت کرنے میں بغیر کسی دشواری کا مدد کرتا ہے. ہنگامی حالات سے مقابلہ، کسی واقعے یا حادثے کے رونما ہونے پر یا آگ لگنے پر جدید مواصلات کے ذریعے سے فوری امداد مانگی یا دستیاب کرائی جا سکتی ہے. سمندری اور ہوائی سفر، سمندری جہاز اور ہوائی جہاز کو چلانے کے لیے مواصلات کے ذرائع بے حد اہم ہیں، جن کو مخصوص مقامات پر کنٹرول روم سے ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. تعلیم کی توسیع، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے تعلیمی پروگرام کے نشریہ اور ٹیلی کاسٹنگ کے ذریعے بغیر کسی ذاتی کوچنگ کی ضرورت کے طلباء کو تعلیم دینے کا مقبول ذریعہ ہے. اشتہار، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا ذرائع ابلاغ کے طور پر اہمیت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. چونکہ تجارتی اداروں کے لیے اشیاء کے ذریعے عوام الناس کے پاس ان کے توسط سے پہنچانا آسان ہو گیا، اس لیے ان کی مقبولیت میں اضافہ ہونا لازمی ہے. متن پر مبنی سوالات، اس کو جو ہے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. ٹیلی مواصلات خدمات کی عدم موجودگی کے سبب دوچار ہونے والے کسی دو مسئلے کا ذکر کریں. چلیے، بہرحال مواصلات جس میں ٹیلی پرنٹر کا استعمال ہوتا ہے، اشارے، یہ سب اشارے دیے گئے ہیں آپ کو، اس کے حساب سے آپ کیا کریں، جواب دیں. ٹھیک ہے. 2.6 گودام، گودام کا مطلب اس مقام سے جہاں مال رکھا جاتا ہے، اور وہاں مال رکھنے کا مفہوم ان سرگرمیوں سے ہے جن میں مال کو بڑے پیمانے پر باقاعدگی اور ترتیب کے ساتھ رکھا جاتا ہے تاکہ بوقت ضرورت اسے آسانی سے دستیاب کرایا جا سکے. دوسرے الفاظ میں مال گودام میں رکھنے کا مطلب مال کی بہت بڑی مقدار کو اس کی خریداری کے وقت یا پیداوار سے لے کر اصل استعمال یا فروخت تک محفوظ رکھنا ہے. اسی طرح پیداوار اور اشیاء کے صرف کے دوران وقت کے فاصلے کو ختم کرنے کے ذریعے وقت کی افادیت پیدا ہوتی ہے. گودام کی اہمیت، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ گودام مال کی پیداوار اور ان کی کھپت کے درمیان وقفے کو کم کرتا ہے، اس لیے یہ بڑے پیمانے کی تجارتی مہم میں کارآمد رول ادا کرتا ہے. اس کے فوائد حسب ذیل ہیں. خام مال کا جمع رکھنا، پیداوار کو لگاتار جاری رکھنے کے لیے خام مال کا ذخیرہ بڑی مقدار میں رکھا جاتا ہے. صرف یہی نہیں، چند خام مال سال کے صرف مخصوص مدت میں دستیاب ہوتے ہیں، مثلا کپاس، تلہن وغیرہ، جبکہ پیداوار میں اس کا استعمال پورے سال ہوتا ہے، اس لیے بوقت ضرورت استعمال کے لیے ان کا ذخیرہ رکھا جاتا ہے. قیمت کے اضافے کے توقع کے سبب ذخیرہ، اگر مال بنانے والے مستقبل میں خام مال کی قیمت میں اضافے کی توقع کرتا ہے تو اس کی پیشگی خرید کرنا چاہتے ہیں اور اس کا ذخیرہ کرتے ہیں. اگر وہ قیمت میں اضافے کی توقع کرتے ہیں تو اس کا اشیاء کی تجارت کرنے والوں پر بھی یکساں اطلاق ہوتا ہے. تیار شدہ مال کا ذخیرہ، چونکہ عام طور پر مال مانگ کے توقع کے مطابق بنایا جاتا ہے، اس لیے ان ضروریات کو جمع رکھا جاتا ہے جب تک کہ فروخت نہ ہو. صرف یہی نہیں، کچھ اشیاء کی پیداوار سال بھر چلتی رہتی ہے لیکن ان کی فروخت استعمال سال کے مخصوص مدت میں ہی ہوتی ہے، جیسے بجلی کے پنکھے، اونی کپڑے. اس طرح بعض چیزیں سال کے بعد حصے کے دوران پیداوار ہوتی ہیں لیکن ان کا استعمال سال بھر ہوتا رہتا ہے، جیسے شکر وغیرہ. تھوک فروخت کرنے والوں کے ذریعے ذخیرہ، تھوک فروخت کرنے والے اشیاء کو تھوک میں خریدتے ہیں اور اسٹاک کو گودام میں رکھتے ہیں، اور وقت خوردہ فروخت کرنے والوں کے ہاتھ بڑی مقدار میں فروخت کرتے ہیں. پیکیجنگ اور گریڈنگ، گوداموں میں موجود اشیاء کو ان کی سائز یا کوالٹی کے اعتبار سے گریڈ میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ان کو آسانی سے برتنے اور فروخت کے مطابق پیکیجنگ کی جاتی ہے. درآمدگی کے استعمال کے لیے، مال گوداموں کا استعمال درآمد کیے گئے سامانوں کو رکھنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے. جب تک درآمد کرنے والا کسٹم ڈیوٹی کی ادائیگی نہیں کرتا اور مال کی سپردگی نہیں لیتا ہے، گودام میں مال رکھنے کے استعمال کی بنیاد پر یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ خرید و فروخت کے سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے جو مال کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتی ہے. یہ مانگ اور فراہمی کے تغیرات کو ہموار کرتا ہے. اس طرح جہاں کہیں بھی تجارت اور کامرس ہوتا ہے وہاں مال کے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. 2.6.2 مال گودام کی قسمیں. آپ نے دیکھا کہ گودام مختلف قسم کے اشیاء کو جمع رکھنے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس لیے مختلف اقسام کے گودام وجود میں آتے ہیں جو حسب ذیل ہیں. نجی گودام، جو گودام مال بنانے والے یا تاجر کے ذریعے چلائے جاتے ہیں یا ان کی ذاتی ملکیت ہوتے ہیں جن میں صرف وہ خود اپنا مال رکھتے ہیں، انہیں ذاتی یا نجی گودام کہا جاتا ہے. عوامی گودام، عوامی گودام ایک آزاد اکائی ہوتا ہے جو دوسری فرموں کا مال رکھتے ہیں، کوئی بھی کرائے کی ادائیگی کر اپنے مال کو گودام میں رکھ سکتا ہے. سرکاری گودام، یہ گودام حکومت کے ذریعے چلائے جاتے ہیں، ان کا نظم و نسق بھی حکومت کے ہاتھوں میں ہوتا ہے اور مالک بھی حکومتی ہوتی ہے. سینٹرل ویئر ہاؤسنگ کارپوریشن آف انڈیا، ریاستی ویئر ہاؤسنگ کارپوریشن اور فوڈ کارپوریشن آف انڈیا سرکاری گوداموں کی مثالیں ہیں. سرکاری اور نجی تجارتی ادارے بھی اپنا مال اس میں رکھ سکتے ہیں. معاہدہ جاتی گودام، اس قسم کے گودام درآمد شدہ مال کو رکھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جن کی درآمدگی ٹیکس ڈیوٹی کی ادائیگی کرنی ابھی باقی ہوتی ہے. یہ گودام عام طور پر گودی بندرگاہ کے
کے حکام کی ملکیت ہوتا ہے اور بندرگاہوں کے قریب واقع ہوتا ہے۔ کوآپریٹیو گودام، یہ گودام کوآپریٹیو سوسائٹیوں کے ذریعے ان کے ارکان کے فائدے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ یہاں مال رکھنے کی سہولت نہایت کفایتی شرحوں پر فراہم کی جاتی ہے۔ 2.6.3 گوداموں کے کام، گودام مال کو وسیع پیمانے پر باقاعدگی اور منظم طریقے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ مال کو گرمی، ہوا، طوفان، نمی اور رطوبت وغیرہ سے تحفظ فراہم کرتے ہیں اور بربادی سے ہونے والے نقصانات کو کم سے کم حد تک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ گودام آج کل مختلف اقسام کے دیگر کاموں کو بھی انجام دیتے ہیں۔ مال کو جمع کرنا، گودام کا بنیادی کام مال کو مناسب طریقے سے اس وقت تک رکھنا ہے جب تک کہ مال کو استعمال، خرچ یا فروخت کرنے کی ضرورت درپیش نہ ہو۔ مال کی حفاظت، گودام مال کو گرمی، ہوا، گرد اور نمی وغیرہ کے سبب ہونے والے نقصانات سے محفوظ رکھنا۔ یہ مختلف مصنوعات کے لیے ان کی نوعیت کے اعتبار سے مخصوص انتظام کرتے ہیں۔ خطرہ جوخم برداشت کرنا، گودام میں مال کے نقصان یا بربادی کے خدشے کو گودام کے نگہبان برداشت کرتے ہیں، اس لیے وہ مال کی حفاظت کے لیے ہر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں۔ مالیات کی فراہمی، مال کو گودام میں رکھنے کے بعد مال کے مالک کو ایک رسید جاری کی جاتی ہے جو مال کے جمع ہونے کا ثبوت ہوتا ہے۔ اس رسید کا استعمال مال کے مالک بینکوں اور دیگر مالی اداروں سے قرض اور پیشگی حاصل کرنے کے لیے ضمانت کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ چند گودام کے مالک نگہبان مال کے مالکوں کو مختصر مدت کے لیے مال کی ضمانت کے عوض پیشگی روپے بھی فراہم کرتے ہیں۔ پروسیسنگ، چند مخصوص سامانوں یا اشیاء کا استعمال اس صورت میں نہیں ہوتا ہے جس میں ان کی پیداوار ہوتی ہے۔ ان اشیاء کو استعمال کے لائق بنانے کے لیے پروسیسنگ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ مثال کے طور پر دھان کو پالش کرنا، لکڑیوں کو ہموار کرنا، پھلوں کو پکانا وغیرہ۔ بعض اوقات گودام کے نگہبان یا مالک بھی مال کے مالکوں کے واسطے ان سرگرمیوں کو انجام دیتے ہیں۔ قدر اضافہ خدمات، ویلیو ایڈڈ سروس، گودام کے نگہبان مال بنانے والوں، تھوک فروخت کردہ یا مال کو درآمد کرنے والوں کے واسطے مال کے درجہ یا معیار میں اضافہ اور مارکہ سازی کا کام بھی انجام دینے کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ وہ مال کو ملانے، مرکب بنانے اور پیکنگ کرنے کی بھی سہولت فراہم کرتے ہیں تاکہ مال کے نظم اور فروخت میں آسانی ہو سکے۔ نقل و حمل، چند معاملات میں گودام نقل و حمل کی سہولت بھی فراہم کرتے ہیں، خصوصاً بڑے تاجروں کو۔ یہ مصنوعات کو پیداوار کے مقام سے لانے اور مالک کی گزارش پر مال کو سپردگی کرنے کے مقام تک پہنچاتے ہیں۔ متن پر مبنی سوالات، یہ گودام میں مال رکھنے سے کیا مراد ہے، یہ سب چیزیں آپ کو لکھنی ہیں۔ 2.7 آپ نے کیا سیکھا؟ تو وہ سرگرمیاں جو تجارت کو مدد فراہم کرتی ہیں اور مال کی پیداوار کرنے والوں سے صارفین تک عمدہ طریقے سے لے جاتی ہیں اور تجارت کے کام میں سہولت فراہم کرتی ہیں، انہیں کاروباری امدادی خدمات کی اصطلاح دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب اس کا خلاصہ ہے جو ہم نے پڑھا ہے اس کا، وہ سرگرمیاں جو تجارت کو مدد فراہم کرتی ہیں اور مال کی پیداوار کرنے والوں سے صارفین تک عمدہ طریقے سے روانی کے ساتھ لے جاتی ہیں اور تجارت کے کام میں سہولت فراہم کرتی ہیں، انہیں کاروباری امدادی خدمات کی اصطلاح دی گئی ہے۔ بینکوں کے ذریعے خدمات کی فراہمی جیسے روپے جمع کرنا، قرض کی پیشگی کی منظوری، دیگر نمائندگی، ساتھ ساتھ عام افادی خدمات کو بینکاری کہا جاتا ہے۔ کمرشل بینک کے کام، بنیادی کام فرائض، روپے جمع کرنا، قرض دینا، ثانوی کام، ایجنسی خدمات، عام افادی خدمات۔ بینک کی اقسام دیکھیے 4-5 اس میں ہے: تجارتی بینک، کوآپریٹیو بینک، ترقیاتی بینک، مخصوص بینک، مرکزی بینک۔ ٹھیک ہے، تجارتی بینک کے 3 قسمیں ہو جائیں گی: عوامی شعبے کے بینک، نجی شعبے کے بینک، غیر ملکی بینک۔ کوآپریٹیو بینک کی 3 قسمیں ہو جائیں گے: بنیادی قرض سوسائٹی، مرکزی کوآپریٹیو بینک، ریاستی کوآپریٹیو بینک۔ ترقیاتی بینک کی IFCI، IDB اور SFSC۔ مخصوص بینک EXIM، CDB اور نابارڈ۔ مرکزی بینک اور اس میں ریزرو بینک آف انڈیا آ جائے گا۔ چلیے، میعادی جمع کھاتہ، ریکرنگ جمع کھاتہ، چالو جمع کھاتہ، بچت کھاتہ بینک کھاتوں کی مختلف اقسام ہیں۔ میعادی جمع کھاتے میں ایک مخصوص مدت کے لیے ایک مجموعی رقم جمع کی جاتی ہے۔ RD کھاتے میں کھاتہ دار کو ہر ماہ مخصوص رقم جمع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچت کی عادت حوصلہ افزائی کے لیے بچت کھاتہ کھولا جاتا ہے۔ چالو جمع کھاتہ کاروباری افراد کو حسب ضرورت جمع کرنے یا نکالنے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ بینک ڈرافٹ ایک چیک ہے جو شہر کے باہر ایک شاخ کے ذریعے دوسری شاخ سے نکالا جاتا ہے۔ پے آرڈر ایک چیک ہے جو کسی بینک شاخ کے ذریعے نکالا جاتا ہے اور اسی شاخ پر واجب الادا ہوتا ہے۔ RTGS ایک فنڈ منتقلی نظام ہے جہاں لین دین کے تصفیے کے لیے کوئی انتظار کی مدت نہیں ہوتی، لین دین کی کم سے کم رقم 50,000 روپے کی ہے۔ نیفٹ ایک فنڈ منتقلی نظام ہے اور لین دین کا تصفیہ مجموعی طور پر کیا جاتا ہے۔ وہ افراد جن کا چالو کھاتہ نہیں ہے وہ نقد کریڈٹ سہولت کے ذریعے کریڈٹ بندوبست کے لیے مجاز ہوتا ہے۔ SMS الرٹ ای بینکنگ کا سہولت ہے جہاں گاہک اپنے کھاتے کی جمع یا نکالی گئی رقم کے بارے میں باخبر رہتا ہے۔ پارسل اور کوریئر ڈاک کی ایک قسم ہے، ڈاک کے ذریعے بچت خدمات فراہم کرتی ہے جس میں NSC، PPF اور MIS شامل ہے۔ بیمہ کرنے والے اور بیمہ کرانے والے کے درمیان ایک معاہدہ ہے جس میں بیمہ کرنے والا بیمہ کرانے والے کو ایک متعین رقم کے عوض بعض حادثات کے واقع ہونے کے سبب ہونے والے نقصان یا نقصان کے جوخم کے مقابلے میں بیمہ شدہ کی تلافی کے لیے ایک متعین رقم کی ادائیگی کی ذمہ داری لیتا ہے۔ بیمہ کے لیے خطرے کی نوعیت کی بنیاد اس کی وسیع معنوں میں اصناف بندی کی جاتی ہے: زندگی کا بیمہ، آگ کا بیمہ، سمندری بیمہ، دیگر اقسام کے بیمے۔ بیمے کے اصول: حتی الامکان بھروسہ، قابل بیمہ مفاد، معاوضہ، تعاون، منتقلی، معتدل کرنا، نزدیکی اسباب۔ نقل و حمل: اشیاء اور مسافروں کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جانے کے عملی طریقہ کار کو نقل و حمل کہتے ہیں۔ نقل و حمل کے طریقے میں سڑک، ریلوے، ہوائی اور آبی راستے آتے ہیں۔
دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان خیالات، رائے، افکار اور اطلاعات کی تحریر، تقریر، اشاروں کے ذریعے ترسیل کے عمل کو مواصلات کہتے ہیں۔ استعمال کیے گئے طریقے کی بنیاد پر ترسیل زبانی، تحریری یا غیر لفظی ہو سکتا ہے۔ بغیر الفاظ کے استعمال کے مواصلات کو غیر لفظی مواصلات کہتے ہیں۔ یہ بصری، سماعی یا اشاراتی ہو سکتے ہیں۔ وہ اہم خدمات جو تجارت کو مدد فراہم کرتی ہیں، پر اثر ترسیل میں انہیں دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: محکمہ ڈاک کی خدمات اور ٹیلی مواصلات کی خدمات۔ ڈاک کی خدمات مختلف خدمات کی ڈاک خانے کی مختلف خدمات کی درجہ بندی اس طرح کی جا سکتی ہے: ڈاک خانہ ڈاک بھیجنے کی خدمات، مالی خدمات، بیمے کی خدمات، کاروباری فروغ خدمات۔ ڈاک خانوں کے ذریعے تجارتی اداروں کو فراہم کی جانے والی مختلف خصوصی خدمات یہ ہیں: بزنس پوسٹ، میڈیا پوسٹ، ایکسپریس پارسل ڈاک، براہ راست ڈاک، ریٹیل ڈاک، تجارتی جوابی ڈاک، ڈاک کی چھوٹی دکانیں، ویلیو پیبل پوسٹ، کارپوریٹ منی آرڈر، پوسٹ باکس اور پوسٹ بیگ کی سہولت، ای پوسٹ اور بل ڈاک کی خدمات۔ ٹیلی مواصلات جو تجارت اداروں کی مددگار ہوتی ہے، ان میں فکس لائن ٹیلی فون، سیلولر فون کی خدمات، ٹیلی گرام، ٹیلیکس، فیکس، وائس میل، ای میل اور ٹیلی کانفرنسنگ شامل ہیں۔ وسیع پیمانے پر مال کو گوداموں میں باقاعدگی اور منظم طریقے سے رکھنے اور بوقت ضرورت انہیں دستیاب کرانے میں ملوث سرگرمیوں کو ویئر ہاؤسنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں مختلف قسم کے گودام جو مال کو رکھنے کے لیے کام کر رہے ہیں، ان میں پرائیویٹ ویئر ہاؤس، پبلک ویئر ہاؤس، سرکاری گودام، بانڈڈ گودام اور کوآپریٹو گودام شامل ہیں۔ گوداموں کے اہم کام یہ ہے: سامان کو رکھنا، سامان کی حفاظت، گودام میں رکھے مال کے برباد یا نقصان ہونے کے خطرے کو برداشت کرنا، مالی امداد، پروسیسنگ، نقل و حمل۔ یہ مختلف اضافی قیمت کی خدمات کو بھی انجام دیتے ہیں، جیسے اشیاء کو معیاری بنانا، مارکہ لگانا، ملانا اور سامانوں کی پیکنگ وغیرہ۔ 2.8 کلیدی اصطلاحات: بینکنگ، آگ کا بیمہ، ڈاک کے سامان کی چھوٹی دکانیں، بانڈ گودام، صحت کا بیمہ، ڈاک زندگی بیمہ، چوری کا بیمہ۔ چلیے یہ سب جو ہے آپ لوگ دیکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں آخری کتاب کی طرف، مقالات تفہیم مغرب، جس کے صفحہ نمبر 19 پر ہیں ہم لوگ۔ پہلے انسان یا مسلمان، عقیدے کا ایک بنیادی سبق۔ دیکھیے، ہم پہلے انسان ہیومن ہیں اور پھر مسلمان، ہندو یا عیسائی وغیرہ۔ یہ سیکولروں کی عوام الناس کو پھانسنے کی ایک دیرینہ، خوشنما اور اہم دلیل ہے۔ اس دلیل کی اہمیت یہ ہے کہ سیکولرزم اس بات پر نہایت شد و مت سے زور دیتی ہے کہ ایک عادلانہ معاشرتی تشکیل کے لیے ہمیں انسانیت کی سطح پر سوچنے کی ضرورت ہے، نہ کہ کسی خاص مذہب، رنگ یا نسل وغیرہ کی بنیاد پر۔ یعنی معاشروں کی بنیاد ایسی قدر پر استوار ہونی چاہیے جو ہم سب میں مشترک ہے، اور وہ اعلیٰ ترین اور بنیادی قدر مشترک شے اس کے نزدیک انسانیت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی۔ اپنے اس دعوے ہی کی معقولیت ثابت کرنے کے لیے یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آیا پہلے اور اصلاً ہم انسان ہیں یا مسلمان ہیں؟ اس کے جواب میں ایک مرتبہ جب یہ مان لیا کہ سب کی بنیادی و اصلی شناخت مسلمان وغیرہ ہونا نہیں بلکہ یہ تو ثانوی شناختیں ہیں، تو یہی وہ تصور ہے جس کے ذریعے سیکولرزم مذہب کو فرد کا نجی مسئلہ بنا ڈالتی ہے، کیونکہ انسانیت کو اصل قرار دینے کے بعد زیادہ معقول بات یہی دکھائی دیتی ہے کہ اجتماعی نظام کی بنیاد ایسی شے پر قائم کی جائے جو سب کی اصل اور سب میں مشترک ہو، تاکہ زیادہ وسیع نظر معاشرہ وجود میں آ سکے وغیرہ۔ اس فکر کے تحت ہم اس قسم کے جملے سنتے ہیں کہ ہمیں انسانیت کے پیمانے پر سوچنے کی ضرورت ہے، سب کے نظریات و خیالات کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے کیونکہ سب لوگ انسان ہیں وغیرہ وغیرہ۔ حیرت انگیز اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے دینی مفکرین جب سیکولر حضرات سے گفتگو فرماتے ہیں تو انسانیت کی بنیاد پر اپنے دلائل قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یا تو انہیں دوران گفتگو پے در پے شکست ہوتی چلی جاتی ہے یا وہ کمزور دلائل اور تعویلات کا سہارا لیتے دکھائی دیتے ہیں۔ در حقیقت انسان پرستی، ہیومنزم کو رد کیے بغیر مذہب کو اجتماعی زندگی میں شامل کرنے کی کوئی معقول علمی دلیل فراہم کرنا ممکن ہے ہی نہیں۔ اصلاً مسلمان ہونے کا مطلب، اس سوال پر غور کریں کہ آیا پہلے اور اصلاً میں انسان ہوں یا مسلمان ہوں؟ اس سوال کا واضح اور قطعی جواب یہ ہے کہ میری حقیقت اور اصل مسلمان یعنی عبد ہونا ہے، جبکہ انسان ہونا محض ایک حادثہ اور میری مسلمانیت یعنی عبدیت کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ میری اصل عبد یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونا ہے، جبکہ میری انسانیت ایک حادثہ اور اتفاقی امر ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے سوال اٹھائیں کہ اگر میں انسان نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ایک صورت یہ ہے کہ میں جن یا فرشتہ ہوتا، دوسری صورت یہ ہے کہ میں حیوانات، جمادات یا نباتات کی اجناس سے تعلق رکھتا، مگر میں کچھ بھی ہوتا، ہر حال میں مخلوق ہوتا، یعنی اپنے وجود کی ہر ممکنہ صورت میں میری اصل مخلوق عبد ہونا ہی ہوتی۔ یہ اور بات ہے کہ میری عبدیت کا اظہار مختلف صورتوں میں ہوتا، مثلا اگر میں پودا ہوتا تو میری عبدیت کا اظہار پودا ہونے میں ہوتی، اگر میں فرشتہ ہوتا تو یہ ملکوتیت میری عبدیت کے اظہار کا ذریعہ بنتی، جب میں انسان ہوں تو میری انسانیت میری عبدیت کا اظہار کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اس کائنات میں میرے وجود کا ایسا کوئی امکان نہیں جہاں میں اصلاً خدا کے بندے کے ماں سوا بھی کچھ اور ہوتا۔ میرا حال تو تبدیل ہو سکتا ہے لیکن میرا مقام بہرحال مخلوق یعنی عبد ہونا ہی رہے گا، اور یہ بہر صورت ناقابل تبدیل ہے۔ پھر میرے وجود کی ہر حالت میرے لیے ان معنوں میں اتفاقی کنٹینجنٹ ہے کہ میں اپنی کسی حالت کا خود خالق نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں چاہا مجھے میری مرضی کے بغیر تخلیق کر دیا، نیز وہ اس بات پر مجبور نہ تھا کہ مجھے انسان ہی بناتا، یہ محض اس کا فضل ہے۔ بس یہ سوال کہ اصلاً مسلمان ہو یا انسان، تو اس کا بالکل واضح جواب یہ ہے کہ میری اصل مسلمانیت بمعنی عبدیت ہے اور انسان اتفاقی طور پر ہوں، نیز انسانیت میری مسلمانیت کے اظہار کا ذریعہ ہے، اس کے علاوہ میری انسانیت اور کچھ بھی نہیں۔
دوسرے لفظوں میں لازماً بینگ ود گاڈ ہوں، نہ کہ اس سے ماورا کوئی ہستی. اپنے انسان ہونے کو ڈیفائن کرنے کا میرے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا حوالہ موجود نہیں، سوائے اس کے کہ میں خود مختاریت کا دعویٰ کر دوں کہ میں کون ہوں. اس سوال کا جواب میں جو ہی خدا کے حوالے کے بغیر دینے کی کوشش کرتا ہوں، میں لازماً خود کو خدا سے ماورا اور ماقبل وجود یعنی بینگ وداؤٹ گاڈ فرض کر لیتا ہوں، اور یہی الحاد کی بنیاد ہے. خدا کا وجود میرے شعور انسانیت سے ماقبل ہے. لا الہ الا اللہ اسی بات کا اقرار ہے. جب یہ واضح ہو چکا کہ میری اصل انسان ہونا نہیں بلکہ خدا کا بندہ ہونا ہے، تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اب ایمان اور کفر کی حقیقت بھی واضح کر دی جائے. نیز یہ بھی کہ خدا کا بندہ ہونا کیوں کر مسلمان ہونے کے ہم معنی ہے. ابدیت کو مسلمانیت سے اس لیے تعبیر کیا گیا کیونکہ اصلاً و حقیقتاً ہر انسان خدا کا بندہ ہی ہے، چاہے وہ اس کا اقرار کرے یا انکار. کسی انسان کا اس حقیقت سے انکار کرنا کائنات میں اس کے حقیقی مقام کو بدل نہیں سکتا. اگر وہ زبان و دل سے اس حقیقت کا اقرار کر لے تو مومن اور مسلم اپنی حقیقت اور اصل کا اقرار کرنے والا اور تابعدار کہلاتا ہے، اور اگر انکار کرے تو کافر. دیکھیے، چاہے وہ اس کا ابدیت کو مسلمانیت سے اس لیے تعبیر کیا گیا کیونکہ اصلاً وہ حقیقتاً ہر انسان خدا کا بندہ ہی ہے، چاہے وہ اس کا اقرار کرے یا انکار کرے. کسی انسان کا اس حقیقت سے انکار کرنا کائنات میں اس کے حقیقی مقام کو بدل نہیں سکتا. اگر وہ زبان و دل سے اس حقیقت کا اقرار کر لے تو مومن اور مسلم اپنی حقیقت اور اصل کا اقرار کرنے والا اور تابعدار کہلاتا ہے، اور اگر انکار کرے تو کافر. یعنی کافر کفر کر کے کسی نئی حقیقت کو دریافت نہیں کرتا بلکہ اپنی حقیقت کا انکار کرتا ہے، اس لیے تو کافر یعنی حقیقت کو چھپانے اور جھٹلانے والا کہلاتا ہے. جب یہ واضح ہوا کہ اصلاً میں خدا کا بندہ ہوں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں بطور انسان میں بندہ کیسے بنوں؟ تو اس کا جواب ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اظہار بندگی کا واحد اور معتبر طریقہ تمہارے رب کے نزدیک صرف اسلام ہے. نیز ومن یبتغی غیر الاسلام دین فلن یقبل منہ، یعنی جس کسی نے اپنی انسانیت کے اظہار کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار کیا تو ایسے طریقے سے ظاہر کی گئی انسانیت رب کے یہاں مقبول نہیں ہوگی. چنانچہ میری انسانیت معتبر آتھینٹک تب ہوگی جب میں اسے بندگی کے اظہار کا ذریعہ بناؤں، اور بندگی کے اظہار کا طریقہ جاننے کا معتبر طریقہ صرف وہ پیغام ہے جسے خدا نے اپنے آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. اس ایک طریقے کے سوا اظہار بندگی کے سب طریقے مردود ہیں. پھر جب یہ واضح ہوا کہ میں خدا کا بندہ ہوں تو خدا کا یہ بندہ میں تنہائی میں بھی ہوں اور لوگوں سے تعلقات قائم کرنے کے بعد یعنی پبلک لائف میں بھی، یعنی پرائیویٹ لائف میں بھی اور پبلک لائف میں بھی. یہ عقلی مخمصہ کسی طور قابل قبول نہیں ہو سکتا کہ تنہائی میں بطور انسان تو میں اور میری بیوی خدا کے بندے ہیں، لیکن جو ہی ہم تعلق قائم کر لیتے تو ہم خدا کے بندے اور اس کے حکم کی اطاعت کے پابند نہیں رہتے. ایسی بات صرف ایسا ہی انسان قبول کر سکتا ہے جو عقلی طور پر قلاش ہو چکا ہو. اگر میں واقعی خدا کا بندہ ہوں تو اپنی زندگی کی ہر حیثیت میں ہوں، اپنے سے باہر کسی غیر کو مخاطب کرنے کی میرے پاس اس کے سوا کوئی بنیاد اور حوالہ نہیں. نیز نہ ہی خدا کے نازل کردہ پیغام سے باہر میرے پاس حقوق کے تعین کا کوئی ایسا دائرہ ہے جس میں خود کو رکھ کر میں کسی سے ہم کلام ہو سکوں. میں جب بھی کسی کو خطاب کرتا ہوں تو اس بنیاد پر کرتا ہوں کہ اس بابت خدا کا حکم مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے. میں جب بھی کسی غیر مسلم کو خطاب کرتا ہوں تو اسی حق کی طرف دعوت دیتا ہوں، نہ کہ اس سے ماورا حقوق کی کسی تفصیلات کے فریم ورک میں ان سے مکالمہ کرتا ہوں. چنانچہ میں کسی غیر مسلم کا حق کی زندگی اس لیے نہیں مانتا کہ ہر انسان کو بطور مجرد انسان کچھ ایسے فطری حقوق حاصل ہے جن کی پابندی مجھ پر لازم ہے، ہرگز بھی نہیں، بلکہ ایسا اس لیے مانتا ہوں کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے جس کی پاسداری مجھ پر لازم ہے. حق کے تعین کا حق نہ تو میں اپنی ذاتی زندگی میں رکھتا ہوں اور نہ اجتماعی زندگی میں. محمد رسول اللہ کے اقرار کا یہی مطلب ہے. 1.2 اصلاً انسان ہونے کا مطلب. اب یہ جو مسلمانیت کے بجائے انسانیت کا حوالہ دیتے ہیں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی اصل بات جس کا خود ان میں سے بہت سوں کو بھی ادراک نہیں آپ کے سامنے رکھ دی جائے. آپ ان سے پوچھیں کہ اچھا بتاؤ مسلمان ہونے سے قبل انسان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، مسلمان ہونے کا مطلب یہی ہے نا کہ میں اصلاً و حقیقتاً خدا کا بندہ ہوں. بتائیے کیا میری اس حقیقت سے ماورا اور ماقبل بھی میری کوئی ایسی حقیقت ہے جس کا آپ مجھ سے اقرار کروانا چاہتے ہیں؟ دراصل یہ بات کہنے والوں کی عظیم ترین اکثریت کو اس بات کا مطلب ہی معلوم نہیں ہوتا کہ میں کون ہوں. فی زمانی اس کے دو غالب جواب ہیں. ایک یہ کہ میں خدا کا بندہ اور مسلمان ہوں، دوسرا یہ کہ میں آزاد اور قائم بالذات ہوں. مسلمان ہونے سے قبل انسان ہونے کی دعوت کا اصل مطلب اسی بات کا اقرار کروانا ہے کہ میں اصلاً آزاد ہوں. پھر یہ جو خود کو مسلمان وغیرہ سمجھا جاتا ہے، یہ تو اس آزاد ہستی کے اپنے ارادے کے تحت اختیار کردہ اپنی ذات کے بارے میں کچھ تصورات ہیں جو اصل حقیقت نہیں. اصل حقیقت میرا وہ ارادہ ہے جو حقیقت تخلیق کرتا ہے. پھر سے دیکھیے اس کو. پھر یہ جو خود کو مسلمان وغیرہ سمجھا جاتا ہے تو یہ اس آزاد ہستی کے اپنے ارادے کے تحت اختیار کردہ اپنی ذات کے بارے میں کچھ تصورات ہیں جو اصل حقیقت نہیں. اصل حقیقت میرا وہ ارادہ ہے جو حقیقت تخلیق کرتا ہے. میں اپنے انسان ہونے کے بارے میں مختلف بنیادی حوالے رکھ سکتا ہوں. مثلا ایک یہ کہ میں اصلاً و سب سے پہلے مغل ہوں، یا یہ کہ میں اصلاً پنجابی ہوں، یا یہ کہ میں اصلاً پاکستانی ہوں، یا یہ کہ میں اصلاً ہندوستانی ہوں، یا یہ کہ میں اصلاً مزدور یا سرمایہ دار طبقے کا نمائندہ ہوں، یا یہ کہ میں اصلاً خدا کا بندہ ہوں. ٹھیک ہے، تو اپنی ذات کے ادراک کے لیے میں جو بھی حوالہ اختیار کرتا ہوں اس کی بقا و غلبے کے لیے جدوجہد کرنے کا سب سے مقدم اخلاقی جواز رکھتا ہوں. اس کے جواب میں یہ آپ سے کہیں گے کہ تم اصلاً یہ سب نہیں ہو بلکہ یہ سب تو تمہاری اصل کا اظہار ہے. اب آپ ان سے پوچھیں کہ بتاؤ پھر اصل میں کیا ہوں؟
تو یہ آپ سے کہیں گے کہ اصل میں تم ایک آزاد اور خود مختار قائم بالذات ہستی ہو جسے یہ حق ہے کہ وہ اپنے ارادے سے خیر کو متعین کرے. بس مسلمان ہونا یہ اصل نہیں بلکہ صرف اپنے ارادے کے تحت ایک خیر کو ڈیفائن کر لینا. یہ واحد خیر نہیں بلکہ خیر کے لاتعداد تصورات میں سے بس ایک ہے. یعنی خدا کا حوالہ چھوڑ دو, زمین پر اپنے ارادے سے بنائے ہوئے خیر کے حوالوں کو اپناؤ, اسی کے لیے جد و جہد کرو. یہ ہے ان کے نزدیک انسان ہونے کا اصلی معنی, جس کا یہ شعوری یا غیر شعوری طور پر اقرار کروانا چاہتے ہیں. جدید الحاد نے عقیدوں میں جو بگاڑ پیدا کیا ہے اس کا سبب اسی نوع کے خوشنما دعوے اور اصطلاحات ہیں جنہیں دہرا کر لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا باعث بنتے ہیں. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. ٹھیک ہے, آج یہیں تک رہنے دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا, جزاکم اللہ خیرہ. اور حضرات سے درخواست ہے کہ اس کو جتنا ہو سکے اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی اس کی دعوت دیں, اس مہم میں شامل ہونے کی. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.